نماز پڑھنے والے صفوں کے اندر برابر ہے، سب پڑھتے ہیں، 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، سب برابر پڑھتے ہیں، لیکن ثواب میں سب برابر نہیں ہوتے۔ بعض ایسے ہیں جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، وہ نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے اور نماز بددعا دیتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کو دعا دیتی ہے، جس کو نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 عاما، فرمایا ایک آدمی 60 سال تک مسلسل نماز پڑھتا ہے، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہوتی، 60 سال تک وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی نماز نہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی نماز کا اہتمام کریں اور آپ خود بھی نماز کا اہتمام کریں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے عنوان سے معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہمارا یہ ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ ہمارے جتنے بازار ہیں، وہاں جتنے تاجر ہیں، ملازم ہیں، سب کلمہ گو ہیں اور سب مسلمان ہیں، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں چند نمازی ہوتے ہیں اور بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں محدود لوگ آتے ہیں، حالانکہ سب کلمہ گو ہیں، سب مسلمان ہیں، سب ایمان والے ہیں۔ ایمان ہے، نماز نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ بعض صحابہ ترک نماز کو کفر سمجھتے تھے، نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے بعض صحابہ۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن نماز نہیں ہماری زندگی میں۔ تعجب کی بات، یہاں اذان ہوتی ہے، گلیوں کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں،
قبرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر چند افراد آ کر جڑ جاتے ہیں اور ایک دو صفیں ہو جاتی ہے نماز کے وقت۔ ایک تو ہماری یہ بھی کمزوری ہے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جن لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، ان کو ان لوگوں کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، یہ فکر بھی ضروری ہے۔ اچھا، جو بھی مسجد میں آتا ہے نا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دائن ہے، یہ اللہ کا شکر اس پر ادا کرے۔ اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ مسجد میں آیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ ورنہ وہ مشہور ہے کہ ایک ملازم تھا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، مالک جو ہے وہ مسجد کے باہر کھڑا تھا انتظار میں، وہ اندر نماز پڑھ رہا تھا، تو باہر سے مالک چیخے لگا رہا تھا کہ بھائی نکلو، جلدی کرو۔ وہ لیٹ ہو گیا، مالک کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ کس نے تمہیں اندر روک کے رکھا ہے؟ اس نے اندر سے کہا، جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا، یعنی وہ رب نے مجھے توفیق دی، آپ کو توفیق نہیں مل رہی۔ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کا دور تو ایسا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے، تابعین کے مجمع سے، اور صحابہ کے دور کے حالات بتا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ صحابہ کے دور میں، نبی علیہ السلام کے دور میں، تمام مسلمان مسجد میں آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، باجماعت نماز پڑھتے تھے۔ صرف دو قسم کے لوگ نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ نمبر ایک، جو واضح اور صریح طور پر منافق تھے، کافر تھے، اور نمبر دو، وہ مسلمان جو اس قدر بیمار تھے کہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ ورنہ وہ مریض جو دو بندوں کے سہارے سے مسجد میں آ سکتا تھا، وہ بھی دو بندوں کے سہارے سے چل کر آ کر صف میں بیٹھ جاتا تھا یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیا کرتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ اور جو ہلکے پھلکے منافق تھے وہ بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت آپ کے سامنے ہے۔ بعض دفعہ بڑا تعجب ہوتا ہے، یہ ہمارے قریبی گراؤنڈ ہے، نماز کے وقت وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، مسجد خالی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا، اذان ہوتی ہے تو گلیوں کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں، یا تو قبرستان کی طرف اور یا گراؤنڈ کی طرف۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں کھڑے رہیں گے تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، اور نماز سے انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ مسجد کے قریب ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو وہ دور چلے جاتے ہیں کہ جی نماز پڑھنے کے لیے کون جائے گا۔ یہ شیطانی عمل ہے۔ نماز سے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، بندے کو اللہ کا قرب نماز سے ملتا ہے، دل کا سکون نماز سے ملتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے، یا بلال قم اقم الصلاۃ، بلال کھڑے ہو جا، نماز کا اعلان کرے، ارحنا بہا،
ہمیں نماز کے ذریعہ راحت پہنچائے۔ نماز سے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، نماز کی وجہ سے غم ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری نماز ہی ہمارے لیے مصیبت بنی ہے۔ باقی جو بھی کوئی مشغلہ ہو اس کے لیے وقت نکالنا آسان ہے، نماز کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ ہماری نماز کے اندر کمزوری ہے، ورنہ نماز تو راحت کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہے۔ ایک بندہ جو پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو غموں میں ڈوبا ہوا ہو، بے سکون ہو، بے قرار ہو، تڑپ رہا ہو پریشانیوں کی وجہ سے، فرمایا جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس نماز کی وجہ سے اللہ اس کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں، اللہ اس کے غموں کو بھی ہلکا فرما دیتے ہیں، اور اس کی بے سکونی دور ہو جاتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے نماز کی وجہ سے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات آئے ہیں اور جتنے اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے ہیں زمین پر آئے ہیں، لیکن نماز کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اوپر بلایا، آسمانوں سے بھی اوپر، اور پھر عرش تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے نماز کی دولت عطا فرمائی۔ جیسے معراج کا واقعہ مشہور ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا۔ اب واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی، اب دوبارہ جائے اللہ کی بارگاہ میں تاکہ کچھ کمی ہو جائے۔ اللہ کے نبی دوبارہ تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، واپس آئے، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، پھر واپسی ہوئی، 5 مزید کم، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں، لیکن جو ان 5 نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا ثواب پورا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ ایک نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ لیکن نماز تو نماز ہو نا، نماز وہ والی نماز ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات والی نماز ہے۔ نماز پڑھنے والے صفوں کے اندر برابر ہے، سب پڑھتے ہیں، 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہے، 3 رکعت ہے، سب برابر پڑھتے ہیں، لیکن ثواب میں سب برابر نہیں ہوتے۔ بعض ایسے ہیں جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، وہ نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے اور نماز بد دعا دیتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو نماز سے فارغ ہوتے ہیں، ان کی نماز ان کو دعا دیتی ہے۔ جس کی نماز میں اخلاص ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، اس کو پورا ثواب ملتا ہے، 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جس کی نماز میں یہ چیزیں نہ ہو، یا جس کو نماز کا پتہ ہی نہ ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ میں حدیث سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل لیصلی 60 عاما، فرمایا ایک آدمی 60 سال تک مسلسل نماز پڑھتا ہے، فلا صلاۃ لہ، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی، اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز بھی نہیں ہوتی، 60 سال تک وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے کوئی نماز نہیں۔ یہ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہماری نماز میں ترقی ہو جائے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دکانیں کھل جاتی ہیں، ادھر ادھر کی سوچیں آ جاتی ہیں، جو خیالات
بالکل دور ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، وہ بھی ذہن میں، اس لیے کہ ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ نماز کی عظمت ہمارے سینے میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہوں، پوری توجہ، خشوع اور خضوع کا مطلب باہر جو جسم ہے اس میں بھی یکسوئی ہو اور اندر جو دل ہے وہاں بھی یکسوئی ہو، توجہ اللہ کی طرف، ایسی نماز مطلوب ہے۔ اب نماز کی اہمیت کے لیے آپ قرآن کے اوراق کو کھولیں تو شروع سے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں سے نماز کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بار بار قرآن کے اندر ہے نماز کی پابندی کرو۔ بلکہ ایمان، نماز ایمان کا حصہ ہے باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، اپنے آپ کو مومن تو سب کہتے ہیں، مسلمان تو سب کہتے ہیں، دعویٰ سب کا ہے، لیکن جس میں یہ صفات ہو، اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہو، جسم پر کپ کپی ہو اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی آیت تلاوت کی جائے، ایمان میں اضافہ ہو، یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور نماز کا اہتمام کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، آپ نے سچے اور پکے مومنوں کو دیکھنا ہو تو یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہے ان کے رب کے ہاں، ومغفرت، بخشش ہے، ورزق کریم، عمدہ رزق ہے، بہترین رزق ہے ان کے لیے رب کے ہاں۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف خود نماز کا اہتمام کریں، قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، آپ اپنے اہل کو، گھر والوں کو بھی نماز کا بتائیں، ان کو بھی نماز پلائیں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی پابندی کریں، خود بھی ڈٹ جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق ہمارے پاس ہے، رزق تو ہم دیں گے آپ کو۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ خود نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن پیچھے اس کے بچے جو ہیں وہ نماز کے لیے نہیں آتے، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ ہمارے بچے اگر کوئی نقصان کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، 50 روپے کا نقصان، 60 روپے کا نقصان، گھر کے اندر بچے نے ایک برتن توڑا، کتنا غصہ آتا ہے، بے وقوف انسان، آپ نے 50 روپے کا نقصان کیا۔ وہی بچہ اگر سنت چھوڑ دیتا ہے، وہی بچہ اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو ہمیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اس سے بڑھ کر غصہ آنا چاہیے کہ آپ نے کتنا نقصان کیا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ مال و دولت کے ضائع ہونے پر تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اگر دین سے ہمارے بچے دور رہے،
تو یہاں ہماری عقل خاموش ہوتی، یہاں ہمیں غصہ نہیں آتا۔ اس کا مطلب نماز کی کوئی اہمیت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اپنے گھر والوں سے بھی پابندی کروائیں۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے، جو زیادہ چھوٹے بچے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی ان کی عمر بڑھ جاتی ہے، مثلا 20 سال 18 سال 15 سال، ایسے بچے پھر مسجد میں کم نظر آتے ہیں، پھر گراؤنڈ کا رخ، گلیوں کا رخ یا گھروں میں۔ تو ان کا زیادہ حق ہے۔ اب بچے کی عمر 7 سال سے کم ہے، اس کو آپ ہاتھ سے پکڑ لیں، مسجد میں لے آئیں، اس کو نماز کا حکم دیں، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی سمجھائے پاکی ناپاکی، نجاست طہارت۔ یہ نہیں کہ وہ ننگے پیر جو ہے گلیوں کے اندر چل کر مسجد میں آ جائے، تو گلیوں کے اندر تو گٹر کا پانی ہوتا ہے، وہ ایسے ہی مسجد میں آئے گا تو صفیں گندی ہو جائے گی۔ اس کو وضو کا طریقہ بھی بتائے، اس کو مسجد کا آداب بھی بتائے، اس کو نجاست کے بارے میں بھی سمجھائے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ پکڑ کر مسجد کی صف میں اس کو پھینک دو، یہ نہیں ہے، اس کی تربیت بھی ضروری ہے۔ اور اگر بچے کی عمر ہو جائے 10 سال تو پھر یہ حکم ہے کہ اس کو نماز کا کہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اس کو سزا دے۔ اب جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے ان کو ہم زیادہ کہتے نہیں، جو زیادہ چھوٹے ہیں ان کی وجہ سے یہاں لڑائی جاری ہوتی ہے۔ جو بڑے بچے ہیں ان کا حق زیادہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو پکڑ کر مسجد میں لے آئے۔ وہ تو یہاں اذان سن کر دائیں بائیں بھاگ جاتے ہیں، جیسے شیاطین بھاگ جاتے ہیں ایسے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کے سربراہ سے یہ سوال کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری جملہ جاری رہا مرض الوفات میں، الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ آپ کی زبان پر آخری جملہ تھا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی کہ آپ کی زبان پر جملہ تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب زخمی ہو گئے اور زخموں کی حالت ایسی تھی کہ جب کوئی غذا وغیرہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے تو وہ زخموں سے وہ غذا باہر نکل آتی تھی، ایسے زخم تھے، اور بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ نماز کی کوشش کر رہے تھے لیکن نماز پڑھنے کے قابل نہیں تھے۔ فرمانے لگے پھر اس زندگی کا کیا مزہ جس میں نماز نہ ہو۔ فرمانے لگے کہ اس بندے کو زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ وہ کون سی زندگی ہوگی جس میں نماز نہ ہو؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشرکین مکہ نے ایسے کھڑا کیا، سارے جمع ہو گئے، اعلان کیا سب جمع ہو جاؤ، خبیب کو سزا دینی ہے، عبرتناک سزا۔ اب سارے جو ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سی سزا ملے گی، لیکن حضرت خبیب کی طرف سے صرف ایک آواز آ گئی، ان شئتم ان تترکونی ارکع رکعتین قبل مسرعی، اگر چاہو تو مجھے مہلت دو، صرف 2 رکعتیں، موت سے نہیں ڈرتا، شہادت سے نہیں ڈرتا، 2 رکعت۔ اچھا، اتنی خطرناک حالت میں ان کا ذہن نماز کی طرف کیا، 2 رکعتیں پڑھی جلدی جلدی۔ اب دائیں بائیں وہ تیار تھے تاکہ سزا شروع کریں، ان کے کانوں کو کاٹنا شروع کریں، ناک کو کاٹنا شروع کریں، کفار تیار تھے۔ پھر فرمانے لگے لولا ان تظنوا انی اطلت الصلاۃ جزءا من الموت لاستکثرت من الصلاۃ، اگر میں لمبی رکعتیں پڑھتا نا تو شاید آپ کے ذہن میں خیال آ جاتا کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے میں نے مختصر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز کا ایسا شوق، جذبہ، ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔
نماز کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے گناہ ہم کر جاتے ہیں، آتے جاتے، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ جب نماز کی توفیق ملتی ہے، توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے، صف میں بیٹھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی، یہ ساتھ ساتھ ہمیں توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے تو مثال کے ذریعے سمجھایا، فرمایا کہ نماز کی مثال، فرمایا جیسے ایک شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر ہے اور وہ 5 وقت اس نہر میں سے غسل کرتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی مثال نمازی کی ہے۔ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہو جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء، ایک آدمی گھر میں وضو کرتا ہے، نماز کی نیت سے مسجد چلتا ہے، کوئی اور نیت نہیں ہے، فلاں سے ملاقات، فلاں سے ملاقات، فلاں کو اپنے آپ کو دکھانا، نہیں، کوئی نیت نہیں ہے، صرف نماز کی نیت سے گھر سے چلتا ہے۔ فرمایا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجے کو بلند فرماتے ہیں، ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب یہ بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھتے جاؤ یہ نماز میں ہے، اس کی نماز مسلسل لکھتے جاؤ۔ اور فرمایا کہ فرشتے اس شخص کو دعائیں دیتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ رحم فرما دینا، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اللہم تب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم کبھی کس کے پیچھے پھرتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے، جی میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے، فرشتوں سے دعائیں لے لے۔ گھر سے وضو کر کے آئے، پہلی بات گھر سے وضو کر کے آئے۔ ہمارے ہاں یہ عادت ہے، میں نے اکثر دیکھا ہے، نماز کے وقت یہاں لائن لگی ہوتی ہے وضو کی جگہ، بھئی یہ تو مجبور لوگوں کے لیے ہے، جن کے یہاں گھر ہے وہ گھر سے وضو کر کے آئے تاکہ ان کو یہ فضیلت ملے۔ گھر سے وضو کے بغیر آئیں گے تو یہ فضیلت تو نہیں ملے گی۔ دوسرے نمبر پر مسجد میں آئے تو نماز کی نیت سے آئے۔ یہ بھی ایک مصیبت ہم نے دیکھی ہے، بعض لوگ اگر نماز سے کچھ دیر پہلے آتے ہیں تو مسجد میں شور شرابہ، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اس کا یہ قصہ، تو اس کی وجہ سے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو کہاں فرشتوں نے دعا دے دی۔ یہ تو اس شخص کے بارے میں کہ جو نماز کی نیت سے آتا ہے، صف میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے ما لم یؤذی، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہ دے تب تک فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں۔ اگر وہ یہاں مسجد میں آ کے شور کرے گا تو ساتھ والا نفل پڑھ رہا ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے، کوئی ذکر کر رہا ہوگا اس کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے۔ نماز ڈیوٹی نہیں ہے، جیسے ہم ڈیوٹی دیتے ہیں نا، وہاں جا کر کہیں بھی ملازمت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، چاہے جس حالت میں بھی جائے ڈیوٹی دینی ہوتی ہے۔ نماز یہ والی ڈیوٹی نہیں ہے، نماز میں اخلاص، خشوع خضوع، اللہ کی رضا، نیت ہماری صحیح رہے گی، نماز پر ثواب ملے گا۔ پہلی کمی تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں۔ پتہ تب چلے گا جب قیامت کے دن میزان لگے گا، جب جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے، نماز سے دور رہتے تھے۔ اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز پڑھنے والے بھی یہ نہ سوچے کہ بس ہم جنت میں پہنچ گئے۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں، ایک نماز پڑھ لی دوسری نہیں پڑھی، ایک نماز وقت پہ پڑھی دوسری نماز وقت پہ نہیں پڑھی، یہ غافل قسم کے لوگ ہیں، یہ سستی کرنے والے ہیں۔ اور سستی نماز میں یہ منافقین کی علامت ہے۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ منافق جب نماز پڑھتے ہیں، اول تو پڑھتے ہی نہیں، جب پڑھتے ہیں تو سستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر نماز سیکھ کر بندہ نہ پڑھے، نہ رکوع کو پکا پتہ ہو، نہ سجدے کا پتہ ہو، جلدی جلدی رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، نہ قومے کا پتہ نہ جلسے کا پتہ، یہ نماز کے اندر چوری کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ یسرق فی الصلاۃ، سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کے اندر بھی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، نماز میں چوری کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع کرتا ہے پورا، نہ سجدہ کرتا ہے پورا، جلدی جلدی سر اوپر نیچے کر کے چلا جاتا ہے، یہ بدترین چور ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی جلدی سے، جلدی جلدی آپ کے پاس آئے، سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ لے۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا پھر پڑھ لے، پھر پڑھ لے، 3 دفعہ۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بٹھایا، آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ نماز ہے، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، رکوع سجدہ صحیح طریقے سے کریں، رکوع سجدے کا خوب خیال رکھا جائے، ورنہ ہم یہاں آ کے نماز کی نیت سے آئیں گے، واپس جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا، سجدہ نہیں کرتا، اس کی نماز نکلتی ہے خرجت سوداء مظلمہ، بری شکل میں، تاریک شکل میں، سیاہ شکل میں۔ اور جو رکوع سجدے کا خیال رکھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خرجت بیضاء مسفرہ، اس کی نماز بہترین شکل والی ہوتی ہے، اور اس کو دعائیں دیتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے جیسے آپ نے میری حفاظت کی۔ اور جو جلدی جلدی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کی نماز اس کو بددعا دیتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اللہ تجھے ایسا ہی ضائع کر دے جیسے کہ تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو کون سی نماز پڑھنی چاہیے جی؟ وہ والی نماز ہونی چاہیے نا کہ جس کے بعد نماز ہمیں دعا دے، ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ نماز کو سیکھنا چاہیے۔ نماز کے اندر بھی تو ترقی ہونی چاہیے نا، ملازمت اور کاروبار میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ترقی ہو جائے، تو نماز میں بھی ترقی ہونی چاہیے۔ ترقی کی صورت یہ ہے کہ ہم نماز کو سیکھیں، کسی سے بیٹھ کر نماز کو صحیح طریقے سے سیکھیں، اور محنت کرے، کوشش کرے کہ ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، ہماری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدد کرے۔